کہ غزہ والے پکارتے رہے کہاں گئے عالم اسلام والے، ارے کہاں گئے اہل عرب والوں، بڑے بڑے سرداروں کہاں ہو تم؟ شوال المکرم کا مہینہ تھا، دوسرا عشرہ تھا۔ غزوہ احد کا ایک منظر جو ہے وہ رقم ہوا تھا، ایک داستان رقم ہوئی تھی۔ اہل ایمان والوں کے لیے غزوہ احد کا ایک ایک لمحہ، غزوہ احد کی پوری داستان اہل علم والوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گئی ہے۔ اللہ کریم نے کس طرح سے غزوہ احد میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، غزوہ احد پر مسلمانوں پر کس طرح سے تکلیفیں آئیں، انہیں آزمایا گیا، انہیں شکستگی بھی ملی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے ایمان کی حالت میں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کریم ان سے راضی ہوا اور مالک کریم نے انہیں دوبارہ فتوحات عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا منظر کس طرح پیش آیا، وجوہات کیا تھی، سبب کیا تھا؟ 2 ہجری میں غزوہ بدر کا ایک معرکۃ الاعراء پیش آیا، جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ کفارین مکہ کے 70 جنگجوؤں کو اللہ رب العزت نے واصل جہنم فرمایا، مسلمانوں کو یہ طاقت دی، اور 70 ان کے بڑے نامی گرامی جنگجو ان کو قید کر لیا گیا۔ اب ان کے دل میں ایک بڑی کڑواہٹ تھی مسلمانوں کے بارے میں کہ انہوں نے ہمارے نامی گرامی لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور نامی گرامی شخصیات تھیں جو ہماری، انہیں قید کر دیا۔ اب دل میں ایک انگالہ اٹھنے لگا کہ ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ ٹھیک 1 سال بعد کافرین مکہ نے 3000 کا ایک جنگجو لشکر تیار کیا، وافر ساز و سامان کے ساتھ، تیر، تلوار، نیزے، پھالے، انتہائی جنگی سامان پاس تھا۔ میرے آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ کافرین مکہ نے تو 3000 بندوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر رکھا ہے۔ حضور نے ایک وفد بھیجا، جاؤ بھئی اس بات کی تحقیق کی جائے کہ واقعتاً انہوں نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے اور 3000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ جب تحقیقات ہوئیں تو واقعتاً یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم لبیک، ہم حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جب کہیں گے، جدھر کہیں گے، جس وقت کہیں گے یا رسول اللہ سینہ تان کر ہم حاضر ہیں۔ وہ آج کل کے مسلمان تھوڑی تھے کہ غزہ والے پکارتے رہے کہاں گئے عالم اسلام والے، ارے کہاں گئے اہل عرب والوں، بڑے بڑے سرداروں کہاں ہو تم؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ حضور کے جان نثار تھے، وہ حضور کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو حکم فرمائیں گے وہی ہوگا۔ فرمایا تیاری کر لو، پھر جنگ کے لیے جانا ہے۔ تیاری کرنا شروع ہو گئی، 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ اب مشورہ ہوا، حضور نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ وہاں پر جا کر میدان میں لڑنا ہے یا مدینہ میں کوئی جنگی مورچے قائم کیے جائیں اور خفیہ تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ لڑا جائے؟ صحابہ کے دلوں میں جہاد کا جذبہ تھا اور شہادت کی امنگیں تھیں، امیدیں تھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ہم اپنا سینہ چوڑا کر کے جائیں گے، کفار کا آمنے سامنے مقابلہ کریں گے۔ اب 3000 کا لشکر سامنے ہو، جنگی ساز و سامان بھی وافر ہو، اب 1000 کا لشکر نکل پڑا 3000 کے مد مقابل۔ 300 منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تھے وہ راستے میں سے ہی واپس پلٹ آئے، تعداد اور کم ہو گئی، 700 مخلص صحابہ حضور کے رہ گئے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کی کریے، جنگ دا سامان تے کول ہے کوئی نہیں، بندے 300 پھر واپس چلے گئے، کی کریے یا رسول اللہ واپس نہ چلے جائیے۔ نہ، صحابہ نے یہ نہیں کہا۔
بلکہ عرض کی یا رسول اللہ جہاں پر کھڑے کر دیں گے ہم پلٹ کر واپس نہیں دیکھیں گے۔ میدان جنگ سج گیا، میرے حضور میدان احد میں پہنچے۔ وہ میدان احد، احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ حضور نے جس کے بارے میں کہا میں اس احد سے محبت کرتا ہوں، یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اس میدان میں حضور تشریف فرما ہو گئے۔ فجر کا وقت تھا، فجر کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، حضور مصلی امامت پر فائز ہوئے، فجر کی نماز پڑھائی گئی، حضور کھڑے ہوئے، ممبر افروز ہوئے، ممبر کی جگہ پر جلوہ افروز ہو کر کے حضور نے خطبہ دیا۔ حضور نے فرمایا سنو صحابہ، میں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچانے لگا ہوں، وہ پیغام جو میرے رب نے مجھ تک پہنچایا میں اب تم تک پہنچانے لگا ہوں۔ میرے رب نے کہا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، حرام سے بچ جاؤ، اور اللہ رب العزت جو حکم فرمائے اس حکم کی تابع داری کرو۔ حضور نے جنگ اور جہاد کے بارے میں بڑا عظیم خطبہ دیا، اور حضور نے وہاں پر ایک بات بھی کہی، روایت میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ فرمایا جسم کا سر اگر تکلیف میں مبتلا ہو، بیمار پڑ جائے، حضور نے فرمایا سارا جسم تکلیف میں پڑ جاتا ہے، سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومنین کی مثال تو ایسے ہے۔ کہاں گئے وہ مسلمان کہ غزہ میں 7-8 مہینے ہو گئے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ کہاں گئے وہ مسلمان کہ ان کا جسم نہیں تڑپ رہا؟ کہاں گئی یہ نام کے مسلمان کہ ان کی روحیں کانپ نہیں رہیں؟ کہاں گئی یہ مسلمان کہ ان کے آنکھوں سے خون کے آنسو روا نہیں ہیں؟ یہ فقط باتیں رہ گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اگر سچ کہوں تو تھوڑا کڑوا ضرور ہے، یہ نام نہاد مسلمان باقی رہ گئے ہیں ہم۔